بس اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں پس جان لو کہ سوائے اس کے لیے اتارا گیا یہ اللہ کے علم سے اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، بس کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو کچھ چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، پورا کر دیں گے ہم اس کے لیے اس کے اعمال اسی میں، اور اس میں اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، اور برباد ہو گیا وہ جو انہوں نے کیا تھا، وباطل، اور غلط ہو گیا وہ جو کام کرتے تھے۔ افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا وہ شخص جو واضح ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور پڑھتا ہے ایک شاہد اس میں سے، شاہد کے نیچے لکھ دو بھائی قرآن مجید، شاہد سے یہاں پر مراد قرآن مجید ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی پیشوا یعنی امام اور رحمت۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے اس کا سب فرقوں میں سے، پس آگ ان کا وعدہ ہے۔ فلا تکو دعوی رابع، دعوی رابع، پس تو نہ ہو شک میں اس سے، بے شک سچ تیرے رب کی طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے اور کہیں گے گواہی دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کو۔ سن لو لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ الذین یصدون، وہ جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیر اور آخرت کا وہ انکار کرتے تھے۔ اولئک لم یکونوا معجزین، یہ وہ لوگ ہیں نہیں عاجز کر سکتے زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ یضاعف، دگنا ہے ان کے لیے عذاب، نہیں طاقت رکھتے سننے کی اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا اور بھول گئے اس سے وہ جو افترا باندھتے ہیں۔ لا جرم، پکی بات ہے کہ آخر میں وہ نقصان والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بشارت، ان الذین آمنوا، بشارت، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وَخْبَتُوا، اور عاجزی کی اپنے رب کی طرف، وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم، مثال دونوں فریقوں کی جیسے اندھا اور دیکھنے والا، اندھا اور بہرا نہیں، جیسے کالأعمی والأصم، جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ ایک ہے اندھا اور بہرا، دوسرا ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پس وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، دلیل نقلی نمبر 1، یہ پہلا لقد آیا۔ کتنے لقد آنے ہیں؟ بولو 4، یہ پہلا لقد ہے جی، پہلا لقد ہے دعویٰ کے ثبوت کے لیے، دلیل نقلی نمبر 1۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، میں تم کو ڈر سنانے والا کھول کر، یہ کہ نہ بندگی کرو مگر اللہ کی، میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین، پس کہا سرداروں نے، وہ لوگ جو کافر تھے اس کی قوم سے، نہیں دیکھتے ہم تجھ کو مگر بشر اپنی طرح کا، اور نہیں ہم دیکھتے کہ تیری تابعداری کی ہو مگر ان لوگوں نے جو ہم سے رذیل ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ہم سے چھوٹے ہیں، ہمارے کمی کمین ہیں۔
وہ تجھ پر ایمان لائے ہیں، بڑے لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَمَا نَرَىٰ عَلَيْكُم مِّن فَضْلٍ، اور تیسری بات یہ ہے کہ نہیں ہم دیکھتے تیرے لیے اپنے اوپر کوئی بڑائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تیری تابعداری کرنے والے چھوٹے لوگ ہیں، تیسری بات ہے کہ تیری ہمارے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم، بلا دیکھو تم، اگر میں ہوں واضح ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور دی اس نے مجھ کو رحمت اپنی طرف سے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس بند ہو گئی اس کے پر تمہاری آنکھیں، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم تم پر لازم کریں گے اور تم ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم نہیں مانگی میں نے تمہارے اوپر اس سے کوئی مال، کوئی مزدوری نہیں مانگی۔ ان اجریہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پر۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں ہانکنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ انہوں نے کہا تھا جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں نا یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو دور کر دے۔ فرمایا نہ، جو ایمان والے ہیں میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک انہوں نے ملنا ہے اپنے رب سے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو جاہل لوگ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، کون چھڑائے گا مجھ کو اللہ سے اگر میں ان کو ہانک دوں؟ ان چھوٹے لوگوں کو جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، حقیقت میں چھوٹے نہیں ہیں، حقیقت میں تو بہت بڑے ہیں۔ اگر میں ان کو دور کر دوں تو کون ہے جو مجھے اللہ سے چھڑائے گا؟ افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ کہتے تھے کہ ہم تجھے اپنی طرح کا دیکھتے ہیں۔ جواب آیا ولا اقول لکم، نہیں میں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو۔ ولا اقول انی ملک، اور نہیں میں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین، اور نہ میں کہتا ہوں وہ جن کو تم حقیر جانتے ہو اپنی آنکھوں میں، ہرگز نہیں دے گا اللہ ان کو بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے، اگر میں ایسے کروں اس وقت تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا یا نوح، کہنے لگے اے نوح، تحقیق تو نے جھگڑا کر لیا ہم سے، قد جا دلتنا، ہم سے تو نے بڑا جھگڑا کر لیا۔ فاکثرت جدالنا، بس بڑا جھگڑا کر لیا تو نے، بس لیا ہمارے پاس جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ کہا سوائے اس کا نہیں لائے گا اس کو اللہ اگر چاہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ینفعکم، اور نہ نفع دے گا تم کو میرا نصیحت کرنا اگر میں تم کو نصیحت کروں۔ اگر چاہے اللہ تعالیٰ کہ بہکائے تم کو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، شکوہ، کیا کہتے ہیں بنا لایا وہ؟ قل ان افتریتہ، جواب شکوہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، واقعہ آگے بھی بیان ہو رہا ہے پہلے بھی، درمیان میں یہ آیت آ گئی ام یقولون افترا۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ درمیان میں کیا کہتے ہیں بنا لایا تو کہہ اگر میں نے اس کو بنایا ہے فعلی اجرامی، تو میرے پر ہے میرا جرم، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم گناہ کرتے ہو، جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اب پھر بات نوح علیہ السلام کی شروع ہو گئی، اور حکم بھیجا ہم نے نوح کی طرف کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے تیری قوم میں سے مگر
وہ جو ایمان لا چکا. اب جتوں نے ایمان لانا تھا نا وہ ایمان لا چکے، اب اور کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا. فلا تبتئس بما كانوا یفعلون، پس غم نہ کھا اس پر وہ جو کرتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تیار کر کشتی. یہ ایک کشتی تیار کرنے کا حکم ہوا. کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی 3 منزلیں تھیں. ایک منزل تھی پرندوں کی، ایک منزل تھی جانوروں کی، اور ایک منزل انسانوں کی. اور تیار کر کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، اور مخاطب نہ کرنا مجھ کو ظالموں کے بارے میں. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک ان کو غرق ہونا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا تھا. وَكُلَّمَا مَرَّ، اور جب کبھی گزرتے اس کے اوپر سردار اس کی قوم سے، ہنستے اس سے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا، کہا اگر تم ہنستے ہو ہم سے پس ہم ہنسیں گے تم سے جیسا کہ تم ہنستے ہو. مذاق کرتے تھے کہ یہ صحرائی زمین ہے، پینے کے لیے، وضو غسل کے لیے تو پانی ملتا کوئی نہیں. تو کہتا ہے کہ یہ میں جہاز بنا رہا ہوں، کشتی بنا رہا ہوں، پانی پر چلے گی، پانی کہاں سے آئے گا؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے تم آج مذاق کرتے ہو، وہ وقت آئے گا کہ تم غرق ہو رہے ہوگے اور ہم تمہارے اوپر ہنس رہے ہوں گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لو گے کس پر آتا ہے عذاب رسوائی کا، اور اترے گا اس کے اوپر عذاب ہمیشہ کا. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، حتیٰ کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش مارا تنور نے. تنور کے بھائی کئی معنی کیے گئے ہیں، سن لو. پہلا معنی اللہ کے غضب کا تنور، یعنی اللہ کے غضب نے جوش مارا. دوسرا معنی زمین مراد ہے، زمین نے جوش مارا اور زمین سے پانی نکلا. تیسرا معنی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک تنور تھا روٹی پکانے والا جس میں آگ جلائی جاتی تھی. پہلے اس تنور سے پانی نکلا پھر باقی زمین سے بھی نکلا. چوتھا معنی جس کے گھر میں، ہر گھر میں تقریباً یہ تھا تنور، ہر گھر میں تنور سے پانی نکلا پھر زمین سے بھی نکلا. پانچواں معنی بعض نے کہا ہے یہ صبح کے اجالے کا وقت تھا. تنور سے مراد کیا ہے؟ صبح کا اجالا. کتنے معنی کر دیے؟ الحمدللہ 5. کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو کہہ سوار کر لے اس میں جوڑا 2 اور تیرے گھر والے، مگر جس پر بات ہو چکی پہلے اور وہ جو ایمان لایا. وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے پاس مگر تھوڑے. دیکھو بھائی یہاں پر لفظ آیا ہے، ہم نے کہا سوار کر لے اس میں زوجین اثنین. یہاں پر بات کو سمجھ لو، زوج کا معنی جوڑا بھی ہوتا ہے، زوج کا معنی جوڑا بھی ہوتا ہے، اور جوڑے کا ایک فرد بھی ہوتا ہے. زوج کا معنی جوڑا بھی ہوتا ہے اور زوج کا معنی جوڑے کا ایک فرد بھی ہوتا ہے. اگر زوج کا معنی جوڑا ہو تو یہاں پر آیا نا زوجین، تو 4 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر معنی ایک فرد ہو تو 2 بن جاتے ہیں. تو یہاں پر تھے 2 احتمال کہ زوجین سے 4 مراد ہیں یا 2 مراد ہیں. 2 احتمال تھے، اس لیے چونکہ یہاں پر 2 احتمال تھے آگے اثنین کا لفظ آ گیا، زوجین اثنین. تو پھر کتنے ہو گئے؟ 2.
یعنی 4 والا احتمال. ہاں تو جہاں پر 2 احتمال تھے نا تو واضح کرنا تھا کہ پھر کون سا میں نے یہاں پر کرنا چاہیے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا اور کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اور وہ چل رہی تھی لے کر ان کو موج جیسے پہاڑ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ایک کنارے پر ہو رہا تھا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو کافروں کے ساتھ. قال سآوی کہا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یا سمونی من الماء بچا لے گا مجھ کو پانی سے. قال لا عاصم اليوم کہا آج کے دن کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ مگر جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہم الموج نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا یام کنعان، بعض نے لکھا ہے کہ یام نام تھا، کنعان اس کا لقب تھا، یا شاید کنعان ہی اس کا نام تھا، واللہ عالم بالصواب. نوح علیہ السلام اور کنعان کے درمیان کیا ہو گئی؟ موج، بہت بڑی موج. فکان من المغرقین پس وہ ہو گیا غرق ہونے والوں سے. وقیل یا ارض ابلعی اور کہا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی. ویا سماء اقلعی اور اے آسمان ٹھہر جا. وغیض الماء اور خشک ہو گیا پانی. وقضی الامر اور کام پورا ہو گیا. واستوت علی الجودی اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر. وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا لعنت ہے، بعد لعنت دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے. ونادى نوح ربہ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، پس کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. دیکھو بھائی اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ ظالموں کے بارے میں سوال نہ کرنا. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہو نا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. تو سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ظالموں کے بارے میں سوال نہ کرنا، تو پھر یہ بیٹے کو دعوت اللہ دے رہے ہیں. جواب جمہور کہتے ہیں نوح کا بیٹا منافق تھا، باہر سے مسلمان تھا اندر سے کافر تھا. تو نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ منافق، ظاہری طور پر مسلمان باطنی طور پر کافر. تو اللہ نے کہا کہ جس کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں، جس کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا، اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. تو نبی کو معلوم نہ تھا کہ میرا بیٹا اندر سے کافر ہے، اس لیے سوال کر دیا. اچھا جی. قال یا نوح انہ لیس من اہلک کہا اے نوح نہیں ہے وہ تیرے گھر والوں سے. انہ عمل غیر صالح بے شک اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. فلا تسلنی پس نہ سوال کر اس چیز کا جس کا تجھ کو علم نہیں. میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ کہیں تو ہو نہ جائے نادانوں سے. قال رب انی اعوذ بک کہا اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں سوال کروں اس بات کا کہ جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا، مجھ پر رحم نہ کیا، میں نقصان والوں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط کہا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان فرقوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور دوسرے فرقے پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. یہ تلک من انباء الغیب یہ خبریں ہیں غیب کی، وہی کرتے ہیں ہم تیری طرف.
یہاں پر لکھو جی بیان صداقت رسول، یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ حذیفہ وقار کو بلا کے لاؤ، جلدی کرو، چاچو کو وقار کو بھیجے، کام ہے۔ یہ خبریں ہیں غیب کی، وحی کرتے ہیں ہم تیری طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صداقت آ گئی نا، ہم وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اور نہ تھا تو ان کے پاس اور نہ تیری قوم اس سے پہلے، فاصبر، پس صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام ہے پرہیزواروں کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دلیل نقلی نمبر 2 متعلق بدعویٰ اول، دلیل نقلی نمبر 2 متعلق بدعویٰ اول۔ آؤ بھائی ذرا اس کو بند کر دو جی، اس کو بند کر دو۔ عاد اخاہم ہودہ، دلیل نقلی نمبر 2 متعلق بدعویٰ اول۔ اور آج کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ دیکھو نا یہ سارے واقعہ آپ پڑھ چکے ہو نا، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا نا والد صاحب مولانا اللہ بھائی صاحب کہتے ترجمہ کر دے جاؤ بس، ٹھیک ہے۔ ہود کی طرف بھائی، آج کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھتے۔ یا قوم، اے میری قوم، نہیں مانگی میں نے تم سے کوئی مزدوری، نہیں ہے میری مزدوری مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اور اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف، اتارے گا آسمان سے تم پر داریں۔ ان کو ضرورت تھی نا، یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے بارش کی، تو کہا اگر اپنے رب سے معافی مانگ لو گے نا اور توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بڑی بارشیں برسائے گا اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور۔ پہلے بھی بڑی قوت تھی ان کے پاس، آج کے پاس پہلے بتا چکا ہوں، مزید قوت دے دے گا یا افرادی قوت بھی دے دے گا، اور نہ پھرو مجرم ہو کر۔ قالوا یا ہود ما جئتنا، کہنے لگے اے ہود نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی سند، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہ کو تیرے کہنے سے، اور نہیں ہم تیری بات ماننے والے۔ ان نقول الا تراکا، استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ پکڑ لیا ہے تجھ کو بعض ہمارے معبودوں نے برائی سے۔ یہ کہنے لگے، جواب سنیں نا مشرکان دا، کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی اور تم بھی گواہی دو کہ میں بری اس سے جو تم شریک بناتے ہو، من دونہ، اس کے سوا اللہ کو چھوڑ کر جو شریک بناتے ہو، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پس میرے ساتھ جو تم نے دعو کرنا ہے کرو، پھر انتظار نہ کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی چھپایا مگر اس کے قبضہ میں ہے اس کی چوٹی۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر جائیں، پس تحقیق پہنچا چکا تم کو میں پیغام رسالت کا جو دیا گیا تھا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور نائب بنائے گا میرے رب اور قوم کو۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ کو بگاڑ نہیں سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب آ گیا ہمارا حکم، بچا لیا ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت سے، اور بچا لیا ہم نے اس کو عذاب غلیظ، گاڑے عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ، منکر ہوئے اپنے رب کی آیتوں کے اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، رسولہ، اس کے رسولوں کی۔ نافرمانی تو حضرت ہود کی تھی، سارے رسولوں کی کہا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسول کی نافرمانی سارے رسولوں کی، کیونکہ سب رسولوں کا عقیدہ
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور پیچھے لگے ہر سر کش مخالفت کرنے والے کے، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا گئی ان کی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن پر، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو بے شک عاد انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، سن لو دوری ہے عاد کے لیے، یعنی لعنت ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، دلیل نقلی نمبر 3 متعلق بدعویٰ اول، دلیل نقلی نمبر 3 متعلق بدعویٰ اول، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی الہ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے 4000 آدمی مسلمان ہوئے تھے صرف۔ ہوا انشاکم من الارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، واستعمرکم فیہا، پھر تم کو اس میں آباد کیا، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پس بخشش مانگو اس سے پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح، کہنے لگے اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، ہم کو بڑی امیدیں تھیں تجھ سے اس سے پہلے۔ کہنے لگے اے صالح ہم تو تجھے بڑا پاک باز، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نا، اور جو نبی بنتا ہے نا اس کے اندر پہلے ہی بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو بڑی امید تھی، تو بڑا امانت والا، دیانت والا، سچ کہنے والا، اچھی زندگی گزارنے والا بندہ تھا، ہم کو بڑی امید تھی کہ بڑا ہو کر تو کوئی ہمیں اچھی دعوت دے گا، ہم کو تو بڑی امیدیں تھیں اس سے پہلے۔ اچھا لیکن تو نے کیا کیا، یہ کہ تو نے روک دیا، تو ہم کو روکنے لگا کہ ہم بندگی کریں ان کی جن کی بندگی کرتے تھے ہمارے باپ دادے، اور ہم کو شک ہے اس چیز میں جس کی طرف تو بڑھاتا ہے۔ مریب، بات سمجھ لو جی، قرآن مجید میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہے شک، ایک ہے ریب۔ شک کا معنی، شک کا لفظ آئے چھوٹا شک ہوتا ہے، ریب کا لفظ آئے بڑا شک ہوتا ہے، بہت زیادہ شک، پکا شک۔ بعض نے کہا ہے کہ شک کا معنی چھوٹا شک، ریب کا معنی ایسا شک جو چین ہی نہیں لینے دیتا، جو چین ہی، بڑا بڑا شک۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم، بلا دیکھو تم اگر میں واضح ہدایت پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور دی اس نے مجھ کو رحمت، بس کون چھڑائے گا مجھ کو اللہ سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، بس نہیں تم زیادہ کرتے میرے لیے سوائے نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، بس چھوڑ دو اس کو کھائے اللہ کی زمین میں، اور نہ چھوڑو اس کو برائی سے، بس پکڑے گا تم کو جلدی عذاب میں۔ یہ اونٹنی کی ساری تفصیل بیان ہو چکی ہے بھائی کہ نہیں؟ بولو، ہو چکی ہے۔ فَعَقَرُوهَا، بس اس کی کوچے کاٹ ڈالیں، بس فَقَالَ تَمَتَّعُوا، بس کہا نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، بس کہا نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہ جائے گا۔ کلیم اللہ صاحب مجھے ملے بغیر جانا نہیں، کلیم اللہ صاحب مجھے ملے بغیر نہیں جانا۔ کیا کیا ان کو یار سنا نہیں، پتہ نہیں اس نے۔ اچھا جی، فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم، بچا لیا ہم نے صالح کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا رب وہ بڑا قوی ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخنے، پس ہو گئے اس وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں پر تھے ہی نہیں۔
الا ان ثمود کفروا ربہم، سن لو سمود انکار کیا انہوں نے اپنے رب کا، الا بعدا لثمود الا بعدا لثمود، سن لو لعنت ہے سمود پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ دلیل نقلی نمبر 4 متعلق بدعویٰ ثانی، پہلی 3 بدعویٰ اول کے ساتھ متعلق تھیں، یہ چوتھی دلیل متعلق بدعویٰ ثانی، دلیل نقلی نمبر 4 متعلق بدعویٰ ثانی۔ اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کہنے لگے السلام علیکم، قال سلام، کہا وعلیکم السلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہ دیر کی کہ لے آیا بچڑا بھنا ہوا، فلما رأى ایدیہم، پس جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں پہنچتے اس کی طرف، اوپرا سمجھا اس کو اور محسوس کیا ان سے ڈر، قالوا لا تخف، کہنے لگے نہ ڈر، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ دیکھو بھائی آج کل تو آ گیا نا بڑی بغیرتی زمانہ، یہ وہ زمانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا کہ جو لوگ کسی کے دشمن ہوتے یا کسی کے گھر میں گھس کر ڈاکہ وغیرہ مارنا چاہتے تو وہ اس کا گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، اس کا گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے کہ بھئی ہم اس گھر کا نمک کھائیں اور پھر یہاں پر ہی ڈاکہ ماریں۔ اب یہ حال ہو گیا ہے، رمضان سے تقریباً 15-20 دن پہلے مدرسے کے قریب ہمارے ایک دوست ہے کاشف صاحب، ان کے گھر میں ڈاکو گھسے، انہوں نے گھر میں وہ تکے لیگ پیس منگائے ہوئے تھے وہ بھی لے کے چلے گئے ہیں، کتنی بے حیائی اور ڈٹائی ہے۔ اب اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کر آئے نا تو دیکھا کہ یہ بچڑا کھا نہیں رہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ پھر میرے دشمن ہیں یا کسی غلط ارادے سے آئے ہیں، تب یہ نہیں کھا رہے۔ اچھا جی، اچھا جی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور اس کی بیوی کھڑی تھی یعنی پردے کے پیچھے، فَضَحِكَتْ، وہ ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ،